سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رات کو تنہائی کے لیے اپنے گھر سے دور جنگل میں چلا جاتا تھا اور درختوں کے نیچے بیٹھ کر میں عبادت کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میں ایک دن عبادت کرنے میں مشغول تھا کہ یکدم روشنی ہو گئی، سارا درخت روشن ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ ایسے تو پہلے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو میں اسی سوچ میں تھا، میں نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس روشنی سے مجھے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہ اے عبد القادر، تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی مشقت برداشت کیے ہے کہ آج کے بعد میں نے تم پر سارے فرائض معاف کر دیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے کہ اللہ نے احکام اور فرائض اپنے انبیاء کو معاف نہیں کیے، مجھے کیسے معاف ہو گئے؟ اب ابلیس ظاہر ہو گیا۔ اب اس نے ایک دوسرا داؤ استعمال کیا، کہنے لگا کہ عبد القادر، چونکہ تم صرف عابد ہی نہیں ساتھ عالم بھی ہو، اس لیے بچ گئے ہو، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا بدبخت، تم مجھے دھوکہ دیتے ہو، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، علم نہیں بچا سکتا۔ اگر علم نے بچانا ہوتا تو تم ابلیس کیوں بن جاتے؟ تمہارے پاس تو کتنا علم تھا۔ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، کتنے بڑے بڑے علماء، کوئی کلامیہ بن گئے، کوئی قدریہ بن گئے، کوئی خوارج بن گئے، کتنے بڑے بڑے قداور علماء، ان کے اگر آپ کتابیں پڑھ لیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن گمراہ ہو گئے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، اور میں پہچان گیا ہوں کہ تم شیطان ہو۔ تو شیطان نے کہا کہ عبد القادر، میں تمہیں بتاؤں کہ اچھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے پاس 70,000 داؤ ہیں، اور میں ان کو موقع کے مطابق استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جتنے داؤ استعمال کرو، تمہارا اللہ والوں پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملعون نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا تھا نا، تو اس کے فوراً بعد اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے، ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر حال میں گمراہ کروں گا، اور کوئی بھی صحیح راستے پر باقی نہیں رہے گا۔ تو پتہ ہے اللہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے؟ ابھی اللہ کا جواب سنیں کہ اے ابلیس، وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ اپنی عزت و جلال کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ نے کسی اور کی قسم نہیں کھائی۔ کیا کہا؟ وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندہ توبہ کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، میرے بندے 1000 دفعہ گناہ کریں گے، صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ میری توبہ میں سارے 1000 گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ایسا ہے میرے اللہ غفور الرحیم۔